بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پسندیدگی کا شکریہ سب سے پہلے تو۔ اور کوشش کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، یہ ریسرچ پسند آتی ہے جو کہ بہت ہی محنت سے کی جاتی ہے، تو ضرور اپنی پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں اور مستفید ہوں۔ ایک ہی ویڈیو میں وہ تمام چیزیں ان تک پہنچ جائیں جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اور بریکنگ خبریں بنا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، خبر شروع کرتے ہیں پہلے ایمانوئل میکرون جو ہیں فرانس کے صدر، وہ پہنچے ہیں میکرون یو ایس سے، بائیڈن سے ملاقات کی ہے اور ان کا جو مین فوکس تھا کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے بہت مفصل گفتگو کی ہے رشیا کے اوپر، اور بہت ساری گفتگو یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یو ایس فرانس ویو ٹو ہولڈ رشیا ٹو اکاؤنٹ آن یوکرین، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ میکرون نے کہا کہ میں خود بھی رشین پریزیڈنٹ کو فون کروں گا، بات کروں گا اور اس مسئلے پر ان سے ڈسکس کروں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دی کہ مجھے ایسا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے امید لگا لیں کہ تم ہی ہو جو کچھ ٹھیک کر دے گا، تو اس امید کو نہ رکھتے ہوئے میں بات کروں گا، کیونکہ مجھے جو پیوٹن ہے اس کی دماغ کے اندر یہ جنگ ختم ہوتے ہوئے کے آثار نہیں محسوس ہوئے۔ جہاں تک بات جرمنی کی ہے، جرمنی اس ٹائم ایک تو دکھی بھی ہے، ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی مظاہرے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پہنچا رہا ہے یوکرین کو، تاکہ جو اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو وہ مضبوط ہو، اگر ایئر سے کوئی اٹیک ہوتا ہے یوکرین کے اوپر تو اس کو کسی طور بچایا جا سکے۔ اوکے، آگے یہ ہے کہ بائیڈن نے بہت بڑی بات کی، اس نے بولا کہ جی میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے پیوٹن سے، میں رشیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میری بات چیت کنڈیشنل ہوگی، میری میٹنگ کنڈیشنل ہوگی۔ بھئی کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ انہوں نے کنڈیشنز بڑی ہی ان کے حساب سے ہلکی پھلکی لگائی ہے، یعنی کہ پہلے پیوٹن جو ہے اپنی تمام افواج کو یوکرین کی زمین سے باہر نکال لے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یوکرین کی زمین اسے کہتا ہوں جو فروری سے پہلے تھی، ٹھیک ہے نا، وہ یوکرین اس سے باہر نکال لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کرے کہ جی جنگ ختم ہو گئی ہے تو میں پیوٹن سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جو پیوٹن ہے انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن کو رکھ کر تو بات کروں گا بھی نہیں نا، یہاں پہ میری پہ کوئی ایسی مجبوری تو نہیں ٹوٹی ہوئی کہ میں آپ سے بات کرنے کی تڑپ رہا ہوں، یا میں نے کوئی ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، میری کوئی درخواست آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو۔ پیوٹن ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو میرے خیال ہے کہ جو بائیڈن ہے انہوں نے تھوڑا سا مذاق ہی کیا ہے۔ دوسری طرف نیٹو کا حصہ تو خیر یو سے بھی ہے، لیکن نیٹو نے پراپرلی ایک بیان دیا ہے، کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، یوکرین کی بات کر رہے ہیں، وہ حالات اور واقعات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن بھائی ہم جو ہے نا اس جنگ میں ڈریگڈ نہیں ہوں گے، مطلب اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم رشیا سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، پیوٹنز وار ہے یہ، لیکن ہم اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ کچھ مناظر تو وہ اسکیچ کرتے ہوں گے نا دماغ میں کہ فار ایگزامپل جو میزائل یا جو معاملات، جو صورتحال یوکرین درپیش ہے، کوئی نہیں چاہتا، آپس کی بات ہے، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے اوپر بھی 2 میزائل 4 میزائل 6 میزائل کی بنیاد پر گھرنا شروع ہو جائیں۔ بیسیکلی یورپ جو ہے وہ جنگی لحاظ سے آپ کتنا بھی کہہ لیں، نیٹو ہو گیا، سب مل گئے، ایک فوج ایک جھنڈا ہو گیا، یورو ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، مگر وہ مینٹلی طور پر کبھی انہوں نے جنگ اس دور میں کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات مت کیجیے گا، لیکن میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں جو صدی گزری ہے، اس میں ان کا واسطہ جنگ سے نہیں پڑا، ایک خوشحال علاقہ تھا، سائڈ پر تھا، انہوں نے اگر جنگ کرنی بھی ہوتی تھی، مطلب افغانستان میں لڑنا ہے تو فوج چلی گئی، کرا کے آ گئی، اپنی عوام کو کبھی بھی انہوں نے وہ تکلیف نہیں دکھائی جو وہاں پر تکلیف جو ہے محسوس دنیا نے کی، ان لوگوں کو اس کا زیادہ کوئی آئیڈیا ہے نہیں۔ اوکے، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں، اور وہ ہے جرمن چانسلر کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اپنی پاور کو ریٹرن کرنا ہے جو رشین تھریٹ ہے نیوکلیئر کا، اس سے، یعنی کہ ہمیں بھی وہ طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے، نیٹو کے پاس ہونی چاہیے کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ اگر ہم پہ ایٹم بم مارا گیا تو ہم ایٹم بم ماریں گے، یا ایسا کچھ بھی، اس کو روکیں گے، یا کچھ بھی ہمیں ایسا بولنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے جب
وہ اس بات کے اوپر آتا ہے کہ جی میں ایٹم بم مار دوں گا، تو ظاہر بات ہے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور یہاں پر اس نے اظہار کر دیا ہے کہ نیٹو کو بھی طاقت ملنی چاہیے۔ وہیں پر ایک اور خبر پیش کر دوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ لیگزمبرگ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو نارملی ان معاملات میں بولتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ڈرون بناتا ہے، اور وہ ڈرون جو ہے اس نے یوکرین کو دیے ہیں تاکہ وہ ڈرون جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے رشیا میں جا کے کچھ کارنامہ دکھائیں، کیونکہ ڈرون جو ہے اس کو کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا نا، وہ ڈیفنس کا ہتھیار ہے ہی نہیں، تو ڈرون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پر کوئی کارنامہ کر کے دکھائیں۔ تو جیسے آپ کو میں نے کہا کہ بائیڈن کے سوال کے اوپر کیا جواب ہوگا، تو وہاں پر آپ کے سامنے ماسکو ٹائم نے بہت صاف کر کے لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ ٹرن ڈاؤن ہے، جی ٹرن ڈاؤن ہے، کوئی بھی ایسی درخواست جس کے اندر کنڈیشنز ہوں گی پیوٹن اس کو قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ آپ سامنے اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں دا ماسکو ٹائمز کو۔ اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے تو وہ یہ ہے کہ جنگ کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ایک شکل جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیف کے اندر کریک ڈاؤن ہوا ہے آرتھوڈاکس چرچز کے اوپر، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو بھی چرچز انٹیگریٹ ہیں یا وہ لنک کرتے ہیں یا ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کو بند کر دیا جائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، وہاں تلاشی لی جائے، اور جو بھی ان کے منتظمین ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ایسی کچھ باتیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں، اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن جاری ہے آرتھوڈاکس چرچز کے اوپر۔ یہ ایک فرقہ ہے، یعنی کہ آپ کو میں تفصیل بتا چکا ہوں آرتھوڈاکس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس آرتھوڈاکس کو، چرچ کو، یا اس فرقے کو پیوٹن اس کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح زیلنسکی یہودی ہے تو جو پیوٹن ہے اس کا تعلق آرتھوڈاکس چرچ سے ہے، اور میجورٹی جو ہے، میجورٹی وہ جو اگر آپ رشیا کو اسٹڈی کریں گے تو میجورٹی جو ہے وہ جس سائیڈ میں وہ لوگ ہیں وہ آرتھوڈاکس کو ہی ماننے والے ہیں۔ اور یہاں پر اب معاملہ مذہب کے معاملے پر بھی آ گیا ہے، اس کو کس طرح روکا جائے گا یہ اب دیکھنے والی چیز ہوگی۔ بیلاروس نے خبر دی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بیلاروس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اٹس اے انڈیپینڈنٹ کنٹری، مگر وہ واحد کنٹری میں نے سنی ہے جو خود کہتا ہے رشیا کو کہ مجھے انیکس کر لیں، مجھے اپنے اندر لے لیں، مجھے رشیا ہی سمجھیں آپ، وہ والی بات ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جی میرے بارڈر کے اوپر ٹینس ہے اور صورتحال صحیح نہیں ہے، اور میں جو ہے میں خطرہ فیل کر رہا ہوں۔ اب وہ بھی خطرہ فیل کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں لڑائی کے بیچ میں آ سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو فن لینڈ کی پی ایم ہے انہوں نے اس بات کو بہت ہی اوپنلی کہا ہے، دنیا نے سن لیا، آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے سن لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یوکرین وار نے ایک بات تو کنفرم کر دی ہے کہ یورپ جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک بات کو کنفرم کر لیا ہے کہ یورپ خود کچھ بھی نہیں ہے، کس کے علاوہ؟ یو ایس کے علاوہ۔ کہتا ہے ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن یو ایس ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس کا بہت ہی اوپن ہے۔ اب ان تمام باتوں کو لے کر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، نیوز کو آگے لے کر بڑھاتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ فرانس نے کہا ہے کہ اب کی بار جو سردیاں آئیں گی، جو کہ شدید ہوتی ہیں سردیاں، یورپ کی سردیاں ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ کا خطرہ ہمارے سر پہ ہے، ہم نہیں بچا پائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کو پاکستانی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اینڈ دے نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، مطلب لوڈ شیڈنگ تو پارٹ آف دا لائف ہے نا پاکستان میں، لیکن یورپ میں نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یورپ نے کہا ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے علاقوں کی طرح یہاں پر بھی ہمارے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اب یہاں پر میں دا کشمیر فائل کے حوالے سے بات کر لوں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کی تعداد کے اوپر اسرائیلی فلم ساز کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جرت کیسی ہوئی، ہمت کیسی ہوئی، معافی تلافی بھی ہوئی ہے۔ ان کے جو اسرائیل میں جو ان کے وہ ہیں سفیر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اچھا نہیں ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، بہت برا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو اسرائیل جو فلم ساز ہے وہ کہتا ہے یار کسی نے تو کرنا تھا نا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے بزرا بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جانتا ہوں وہ تعریف سننا چاہتے تھے، اور سب سے زیادہ تعریف کہتے ہیں میرے علم میں تھا کہ انہوں نے مجھے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ آپ نے کشمیر فائل کے اوپر زیادہ بات کرنی ہے اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے۔ کہتا ہے میں چپ رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ یہ تھا کہ میں اسٹیج پہ جاؤں، ان کی ایسے کی تیسے پھیر دوں، ان کے کپڑے اتار دوں۔ کہتا ہے پھر میں نے کپڑے اتارنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے کہا کہ یار کوئی تو ہوگا۔ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ کرٹیسائز کروں، کیونکہ کہتا ہے انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی میری وہاں پر، کہتے ہیں انہوں نے عزت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت عزت کی میری، اور کہتے ہیں میں انڈر پریشر آ گیا جب وہ میری اتنی خدمت کر رہے تھے، کبھی میری آرتی اتارتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اور بہت کچھ جو یہ بتا بھی نہیں رہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایک بار کو سچ بولنا ہے۔ کہتا ہے کسی نے کسی کو تو بولنا تھا، وہ میں نے بول دیا ہے،
مجھے پتہ ہے میں برا بنوں گا، میں برا بن چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کی فلم اب بنے گی اسرائیل کے اندر، اس کے بھی وہ خلاف ہے کیونکہ وہ فلسطین کے خلاف نہیں ہے، یہ اسرائیلی فلم ساز ہے مگر یہ فلسطین کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کو برا بولتے ہیں، اس لیے یہ برا ہے اسرائیل کے اندر بھی اور یہاں پر بھی. تو کہتا ہے کہ ایک فلم بنے گی جس کے اندر ہم جسٹیفائی کر رہے ہوں گے اپنی اجارہ داری، اپنی حاکمیت فلسطین کی زمین کے اوپر، کہ اس کا کھانا جائز ہے. جس طرح کے کہتے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر جائز ہے، دونوں جائز نہیں ہے. کہتا ہے جائز دونوں نہیں ہے یار، سچ بولو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں جائز دونوں نہیں ہے، غلط کام کر رہے ہیں، طاقت کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ بھائی ہمارے میں طاقت ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے میں طاقت ہے، ہم قبضہ کر رہے ہیں. یہ ہمیں کہنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم تاریخی طور پر جو ہے اصل تاریخ دوبارہ لکھ دیں، وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک خبر درمیان میں دے دوں کیونکہ آج کل ورلڈ کپ کا دور ہے تو آپ سب اس کو نوٹ کرتے ہیں. جرمنی باہر ہو گیا ہے اور بیلجیم جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے ورلڈ کپ سے، اور ان دونوں کا باہر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن کر دیا گیا ہے. اور بیلجیم میں پہلے ہی مظاہرے پھوٹ چکے ہیں، وہاں پر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب کیا ہوگا تو مجھے اب آپ کے سامنے اگلی خبر جو ہوگی، جو بھی آئے گی بیلجیم سے، بتانی پڑے گی. جرمنی کے اندر بھی صورتحال جو ہے کہنا زیادہ اچھی نہیں ہے. ایک بڑی خبر دے دوں آپ کو، بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ B-21 کئی دہائیوں کے بعد تیار ہونے والا امریکہ کا پہلا جدید ترین بمبار ہے. یہ B-21 ہے، یہ MiG-21 نہیں ہے انڈیا کا، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور اس نے اس ڈیٹ کے اوپر اس ٹائم پہ گرنا ہی ہوتا ہے. اس کے پاس سے چڑیا گزر جائے، کوئی آپ چھینک مار دیں اپنے جہاز کے اندر 100 کلومیٹر دور، وہ گر جاتا ہے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر MiG-21 گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو مکس مت کرنا. یہ B-21 ہے اور اس کی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی بھیانک شکل ہے. اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنے ایک بہت ہی عجیب صورتحال رہے گی جب یہ ریڈار میں نظر نہیں آتا. یہ ایٹمی ہتھیار اٹھا سکتا ہے، $700 ملین کا یہ جہاز ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پہلے سے آ چکی ہے، اور بہت ساری اس کی تعریفیں جو ہیں وہ یہاں لکھی گئی ہیں، جو آپ اس کو الگ سے B-21 اور اس کے معاملے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم شام اور افغانستان سے بھی زیادہ ہیں، یہ پردہ اٹھا ہے. اور یہ پوری رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ریسرچ کے مطابق گورنمنٹ جو ریسرچ ہے اس میں جو سکور دیا گیا ہے 10 میں سے 9.4 نے بھارت پر اقلیتوں کے اوپر سنگین مظالم، ایک پوائنٹ بھی پورا نہیں ملا ان کو. 10 میں سے 9.4، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 10 آؤٹ آف 10 کہہ سکتے ہیں آپ. بہت زیادہ تکلیف میں ہے. معصوم مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر بھی وار کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے، اور ہر قسم کا مذہب کے اوپر یا مذہبی دہشت گردی جو ہے کہتے ہیں وہاں پر عام بات ہے. وہاں پر بوائیکاٹ کرنا کسی مذہب کا عام بات ہے. وہاں پر اب یہ ایک ہندو اسٹیٹ جو ہے وہ بننے کے بہت قریب ہے، ایسا ماننا ہے. افغانستان میں ایک افسر تھا جو اس نے خدمات انجام دی، بڑا جاں باز تھا، اور اس کے بعد جب وہاں پر گیا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی. بھائی صاحب نے افغانستان کے اندر کنسلٹنسی کھولی ہوئی تھی، نقلی کاغذ بناتا تھا، جو کچھ بھی کرتا تھا وہ جمع کراتا تھا، اور افغانیوں کو امریکہ کی ویزا کے لیے جو ہے سپورٹ کرتا تھا. یہ تمام کام وہ کر رہا تھا. تو وہ جب بہت سارے کاغذ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو بند کر دو. اب یہاں صورتحال یہ 2 خبریں اور دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عرب ریاستوں کا سب سے بڑا مسئلہ، اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلسطین ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کے پیرالل کشمیر بھی کہہ سکتے ہیں، کشمیر ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے مین کور مسائل ہیں جو آپ کے سب کے سامنے ہیں مگر ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ بھی ہیں. اس میں شام بھی آتا ہے اور بھی علاقے آتے ہیں. تو فلسطین مشرق وسطیٰ کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے چائنا نے. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اس کو مانیں گے نہیں تب تک اسرائیل میں خیریت نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ کو کہتے ہیں نا وہ لوگ ہمیں ویلکم نہیں کیا گیا، ہمیں ذلیل کیا گیا، ہمیں تکلیف دی گئی، ہمیں ہوٹل میں کھانا نہیں کھانے دیا گیا، ہمیں ٹیکسی سے اتارا گیا، ہمیں جوتے مارے گئے، ہم پہ انڈے پھینکے گئے، ہم پہ رنگ پھینکا گیا، یہ تمام چیزیں بالکل وہ کہتے ہیں ہوں گی جب آپ فلسطین کو ان کا حق، بنیادی حق نہیں دیں گے جو پہلے سے منظور شدہ ہے. تو اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن چائنا کا یہ بیان اور رشیا کا بیان جو حوالے سے آیا ہے وہ بہت بڑا ہے. فلسطین کو لے کر آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. آخری میں اس ویڈیو کو ہم اختتام کریں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ مبارکباد دے دیتے ہیں ہم
فلم سٹار، بالی ووڈ فلم سٹار شاہ رخ خان کو، جنہوں نے عمر کی سعادت حاصل کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ ان کو وہ راستہ دے کہ ان کے توسط سے، ان کے بیانات سے جب یہ دیں گے کسی میڈیا پر، کسی فورم کے اوپر، تو یہ اسلام کے لیے جو ہے اپنی آواز بلند کر سکیں. اللہ نے ان کو طاقت دے. ہم طاقت، کیونکہ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو جس طرح شاہ رخ خان ہے یا جو بھی بڑی بڑی کلاسز ہوتی ہیں، وہ اگر آواز بلند کرتے ہیں تو اس کی اہمیت مانی جاتی ہے. تو شاہ رخ خان کو بھی ہمت کرنی پڑے گی، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ان کا ملک جو ہے وہ 10 میں سے 9.4 پوائنٹ کے ساتھ انتہائی بری حالت کے اندر ہے مسلمانوں کو لے کر. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاہ رخ خان صاحب جو ہے وہ ان کا عمرہ قبول ہوگا، ان کی عبادت قبول ہوگی، لیکن ان کو ایک آواز کی جہاد، سافٹ جہاد جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اپنی آواز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.